نماز کیا ہے؟ نماز بڑی دولت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ ہم نماز پڑھتے ہیں نا، حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ میرا امتی، میرا غلام، میرا منگتا نماز پڑھنے گیا، اللہ کے گھر میں گیا نماز پڑھنے، اللہ کے گھر میں جہاں آپ کو موقع ملتا ہے نماز پڑھیں، نماز لازمی پڑھیں۔ نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ، زانی، شرابی، بدکار، دیوس، لعنتی سب سے گناہ گار بے نماز ہے۔ نماز وہ دولت ہے، وہ عظیم دولت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا وہ گناہ کبیرہ کرتا ہے، اور جو نماز پڑھتا ہے نماز مومن کی معراج ہوتی ہے، نماز اللہ سے تعلق ہوتا ہے۔ جب انسان قیام کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نماز کا تعلق اللہ کی ذات سے۔ کہ نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے کی برکت ملے گی، نماز پڑھنے سے انسان کے چہرے پہ نور آتا ہے، نماز پڑھنے سے انسان کو شفا ملتی ہے، نماز پڑھنے والا دل کا روشن ہو جاتا ہے، نماز پڑھنے والا دل کو سکون، جسے آپ اس کی مثال ایسی لے لو جیسے آپ دنیا میں گھوم رہے ہو، بازار میں ہو، دفتر میں ہو، بائک میں ہو، رکشے میں ہو، گاڑی میں ہو، کہیں بھی ہو، لیکن آپ سارے دن گھوم رہے ہو، آپ تھک جاؤ، تھکاوٹ ہو جائے گی۔ میں نے اس کا تجربہ کیا، نماز پڑھ کے بندہ نکلتا ہے ایک دم فریش، کتنی تھکاوٹ ہو بندہ سے ایک دم فریش ہو جاتا ہے۔ یہ نماز کی برکت ہے کہ انسان نماز پڑھنے والا چاق و چوبند رہتا ہے، اعصابی کمزوری اس سے ختم ہو جاتی ہے، اس کچھ بھی نہ ہو آپ کو یہ تو دنیاوی فائدے بتا رہا ہوں، لیکن بالفرض انسان کو کچھ بھی نہ ملے، اللہ تو راضی ہوتا ہے، اللہ کے رسول تو راضی ہوتا ہے۔ نماز پڑھو، نماز پڑھنے میں درویشی، نماز پڑھنے میں صوفیزم، نماز پڑھنے میں طریقت، نماز پڑھنے میں شریعت، نماز پڑھنے کے اندر تصوف، نماز پڑھنے والا ہی صوفی ہوتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ صوفی کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا نماز لازمی پڑھیں، نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ، نماز پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیں، اپنی بیوی سے کہیں، اپنے بچوں سے کہیں، گاہے بگاہے، کبھی محبت سے، کبھی غصے میں، کبھی پیار میں، کبھی نرمی میں، کبھی شفقت میں، کبھی ڈانٹ کے، کبھی آنکھیں دکھا کر۔ یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس کی تربیت دیں، ضرور دیں کہ نماز پڑھو بیٹا، نماز کے اندر اللہ اس کا رسول راضی ہوتا ہے۔